علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس الخامس عشر لیسن نمبر 15 پڑھ رہے تھے۔ اس لیسن میں ہم فعل مضارع مجہول کا استعمال پڑھ رہے تھے۔ بچوں، ہم نے اس سبق کو پڑھتے ہوئے یہ جانا تھا کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں، فعل مضارع اور معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے الفاظ معنی کو پڑھا تھا اور اس کے ٹیکسٹ کو پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کا اگلا پورشن مشق، تمرین، ایکسرسائز کریں گے۔ تو ایکسرسائز نمبر 1 ہے بچوں، یہ مشتمل ہے گفتگو پر، بات چیت پر مشتمل ہے، جیسا کہ اس سے قبل آپ نے اس طرح کی ایکسرسائزز کی ہیں۔ تو اس لیسن کو پڑھنے کے بعد آئیے ہم گفتگو والا چیپٹر پڑھتے ہیں، گفتگو والا پورشن پڑھتے ہیں۔ اس میں ہے سوالات ہیں اور جوابات ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ گفتگو، بات چیت، المحادثہ، کنورسیشن۔ پہلا سوال ہے ما ھذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ھذا برتقال، ھذا برتقال، یہ سنترا ہے۔ ھذا برتقال، دس از این اورنج، دس از این اورنج، ھذا برتقال۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے؟ جواب ہے ھذا دکان، یہ دکان ہے، دس از اے شاپ، ھذا دکان، یہ دکان ہے، دس از اے شاپ۔ اس کے بعد ہے سوال حل ھذہ وردۃ، یہ سوال ہے حل ھذہ وردۃ، از دس اے روز، از دس اے روز۔ اس کا جواب کیا ہے؟ نعم ھذہ وردۃ، ہاں یہ گلاب ہے، یس دس از اے روز۔ حل ھذہ وردۃ، کیا یہ گلاب ہے؟ از دس اے روز، جواب کیا ہے؟ نعم ھذہ وردۃ، یس دس از اے روز، ہاں یہ گلاب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال حل ھذا فصل، حل ھذا فصل، کیا یہ کلاس ہے؟ حل ھذا فصل، کیا یہ کلاس ہے؟ از دس اے کلاس روم، از دس اے کلاس روم، جواب ہے لا ھذہ مکتبۃ، لا ھذہ مکتبۃ، نہیں یہ لائبریری ہے، نو دس از اے لائبریری، نو دس از اے لائبریری۔ اس کے بعد آگے دیکھیے بچوں، اس کے بعد اگلا سوال ہے حل ھذا سروال، حل ھذا سروال، کیا یہ پاجامہ ہے؟ از دس اے ٹراؤزر، از دس اے ٹراؤزر، حل ھذا سروال، جواب ہے لا ھذا قمیص، نہیں یہ قمیص ہے، نہیں یہ شرٹ ہے، نو دس از اے شرٹ، نو دس از اے شرٹ۔ اب سوال جواب کے بعد اس لیسن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پورشن ہے بچوں، وہ دیکھیے آپ، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں گردان، اس سے پہلے آپ مختلف گردان کی آپ مشق کر چکے ہیں۔ تصریف گردان جو ہے آپ مشق کر چکے ہیں، فعل ماضی معروف کی، فعل مضارع معروف کی، فعل ماضی مجہول کی بھی گردان کی مشق کر چکے ہیں۔ اس گردان میں کیا ہے؟ ہم فعل مضارع مجہول کی گردان کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے بچوں، فعل مضارع مجہول کی گردان کی مشق کریں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے کیا ہے وہ دیکھیے، ہوا، ہوا کے معنی وہ، آپ جانتے ہیں۔ یہ ضمائر کے ساتھ گردان کی مشق کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ کس کے کیا معنی ہیں۔ تو ہوا، ہوا یضرب، یہ فعل معروف ہے بچوں، ہوا یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ ہوا یضرب، یہ مجہول ہو جائے گا، ہوا یضرب، اسے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ہوا یضرب، اسے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ یضرب یعنی معروف میں کام کا کرنے والا موجود ہوتا ہے اور مجہول میں کام کا کرنے والا موجود نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے اسے اچھی طریقے سے۔ یعنی ایکٹیو وائز جو ہوتا ہے وہ فعل معروف ہوتا ہے اور پیسو وائز جو ہوتا ہے وہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ تو یضرب فعل معروف ہے، یضرب فعل مجہول ہے۔ یضرب، ضرب یضرب، یضرب کا مطلب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور یضرب کا مطلب اسے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اور اگلا دیکھیے حمد یحمد کا مطلب وہ تعریف کرتا ہے یا کرے گا، اور یحمد کا مطلب اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یحمد کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کی تعریف کی جاتی ہے، یحمد، یہ فعل مجہول ہے۔ یحمد، یحمد کیا ہے؟ فعل معروف ہے، فعل مضارع معروف ہے، اور یحمد فعل مضارع مجہول ہے۔ اچھا، رفع یرفع، یرفع، یرفع کا مطلب وہ اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا، یرفع وہ اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا۔ یرفع کا مطلب اسے اٹھایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بچوں؟ یرفع فعل مضارع معروف ہے اور یرفع فعل مضارع مجہول ہے، تو یہ سمجھ لیجئے۔ تو ہوا یضرب، ہوا یحمد، ہوا یرفع، ہوا یضرب اسے اٹھایا جاتا ہے، ہوا یحمد اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور ہوا یضرب اسے پیٹا جاتا ہے، ہوا یضرب اسے پیٹا جاتا ہے، ہوا یحمد
اس کی تعریف کی جاتی ہے، ہوا یرفع اسے اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو اس ضمیر سے ہم یہ معنی کو متعین کرنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. اب ہما یضربان کا مطلب وہ دونوں مارتے ہیں یا ماریں گے. اب مجہول ہوگا، ان دونوں کو مارا جاتا ہے، ان دونوں کی پٹائی ہوتی ہے، تو ہما یضربان یہ مجہول ہو گیا. ہما یضربان ان دونوں کی پٹائی کی جاتی ہے. ہما یحمدان ان دونوں کی تعریف کی جاتی ہے. ہما یرفعان ان دونوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو ہما سے وہ دونوں ہو گئے. ہما جو ہے، جو یہ ضمیر ہے، اس سے آسانی ہو گئی آپ کو سمجھنے میں. ضمیر کے معنی چونکہ آپ کو معلوم ہے تو اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لیجئے اور اسے آپ بار بار پڑھیے اور یاد کیجئے. اب دیکھیے آئیے ہما کے بعد ہم یضربون ان سب کی پٹائی کی جاتی ہے. ہم یضربون کا مطلب ہوگا وہ سب پٹائی کرتے ہیں، وہ سب مارتے ہیں. ہم یضربون یہ فعل مضارع معروف ہے، اور ہم یضربون یہ فعل مضارع مجہول ہے. اسی طرح سے ہم یحمدون ان سب کی تعریف کی جاتی ہے. ہم یحمدون ان سب کی تعریف کی جاتی ہے، یہ کیا فعل مضارع مجہول ہے. ہم یرفعون وہ سب اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ فعل مضارع مجہول ہیں. اب آگے آئیے، ہی تضرب اس کی پٹائی کی جاتی ہے، لڑکی کی. ہیا کا مطلب لڑکی، تو ہی تضرب اس کی پٹائی کی جاتی ہے. ہی تحمد اس کی تعریف کی جاتی ہے. ہی ترفع وہ اٹھائی جاتی ہے. ہی ترفع وہ اٹھائی جاتی ہے. تو یہ ہی تھا، ہی تضرب اس کی پٹائی کی جاتی ہے. ہی تحمد اس کی تعریف کی جاتی ہے. ہی ترفع وہ اٹھائی جاتی ہے. اب اس کے بعد ہما وہ دونوں مؤنث کے لیے. ہما تضربان وہ دونوں ان دونوں کی پٹائی کی جاتی ہے، ان دونوں لڑکیوں کی یا ان دونوں عورتوں کی، مؤنث کے لیے. ہما تضربان ان دونوں کی پٹائی کی جاتی ہے. ہما تحمدان ان دونوں کی تعریف کی جاتی ہے. ہما ترفعان ان دونوں لڑکیوں کو یا عورتوں کو، مؤنث کے لیے. ہما ترفعان ان دونوں کو اٹھایا جاتا ہے. اب ہے ہن کا مطلب وہ سب، مؤنث کے لیے. تو ہن یضربن ان سب لڑکیوں کی یا ان سب عورتوں کی پٹائی کی جاتی ہے. ہن یضربن وہ سب پیٹی جاتی ہیں، وہ سب پٹائی، ان سب کی پٹائی کی جاتی ہے. ہن یحمدن وہ سب تعریف کی جاتی ہیں یا ان سب کی تعریف کی جاتی ہے. ہن یرفعن وہ سب اٹھائی جاتی ہیں یا ان سب کو اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب آئیے انت مذکر کے لیے، مذکر حاضر کے لیے. انت تضرب تمہاری پٹائی کی جاتی ہے. انت تضرب تمہیں پیٹا جاتا ہے. انت تضرب یہ مجہول. انت تحمد تمہاری حمد اور تسبیح بیان کی جاتی ہے. تو بچوں انت تضرب تمہاری پٹائی کی جاتی ہے. انت تضرب. انت تحمد تمہاری تعریف کی جاتی ہے، تمہاری تعریف کی جاتی ہے. انت ترفع تمہیں اٹھایا جاتا ہے. انت ترفع تمہیں اٹھایا جاتا ہے. انتما تم دونوں. تو یہ انتما جو ہے بچوں یہ مذکر حاضر کے لیے ہے. انتما یہاں پہ مذکر حاضر کے لیے. انتما تضربان تم دونوں کی پٹائی کی جاتی ہے، تم دونوں پیٹے جاتے ہو. انتما تضربان مذکر. انتما تحمدان تم دونوں کی تعریف کی جاتی ہے، تم دونوں تعریف کی حمد بیان کیا جاتا ہے. انتما تحمدان تم دونوں کی تعریف کی جاتی ہے. انتما ترفعان تم دونوں کو اٹھایا جاتا ہے. اب آگے دیکھیے بچوں، انتم تضربون تم سب کی پٹائی کی جاتی ہے، تم سب پیٹے جاتے ہو. انتم تضربون تم سب پیٹے جاتے ہو. انتم تحمدون تم سب کی تعریف کی جاتی ہے. انتم ترفعون تم سب اٹھائے جاتے ہو. اب اس کے بعد ہے بچوں انتی واحد مؤنث کے لیے. انتی تضربن تمہیں پیٹا جاتا ہے، مؤنث کے لیے. انتی تضربن تمہیں پیٹا جاتا ہے، مؤنث کے لیے. انتی تحمدن انتی تضربن نہیں بچوں. انتی یہ دیکھیے ذرا غور سے. انتی تضربین تمہیں پیٹا جاتا ہے. انتی تضربین تمہیں پیٹا جاتا ہے، مؤنث حاضر کے لیے. انتی تحمدین تمہاری تعریف کی جاتی ہے. انتی ترفعین تمہیں اٹھایا جاتا ہے. انتی ترفعین تمہیں اٹھایا جاتا ہے.
اب اس کے بعد ہے انتما، تم دونوں کو، مؤنث کے لیے، تو انتما تو ایسا ورڈ ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، تو انتما تضربانی، تم دونوں کی پٹائی کی جاتی ہے مؤنث کے لیے، انتما تحمدانی، تم دونوں کی تعریف کی جاتی ہے، انتما ترفعان، تم دونوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ مؤنث جمع کا صیغہ، مؤنث حاضر جمع کا صیغہ، مؤنث جمع حاضر کا کیا ہے؟ انتنا، تم سب کو، تضربنا، انتنا تضربنا، تم سب کو پیٹا جاتا ہے یا تم سب کو کی پٹائی کی جاتی ہے، انتنا تضربنا، انتنا تحمدنا، تم سب کی تعریف کی جاتی ہے، انتنا ترفعنا، تم سب کو اٹھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہے متکلم کا صیغہ، متکلم کا صیغہ ہے انا اضربو، میری پٹائی کی جاتی ہے، انا اضربو، میری پٹائی کی جاتی ہے، انا احمدو، میری تعریف کی جاتی ہے، انا ارفعو، مجھے اٹھایا جاتا ہے، مجھے اٹھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ واحد متکلم کا صیغہ تھا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نحن نضرب، ہم سب کی پٹائی کی جاتی ہے، نحن نحمد، ہم سب کی تعریف کی جاتی ہے، نحن نرفع، ہم سب کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے بچوں تصریف، یہ ہے گردان، کس کی گردان؟ فعل مضارع مجہول کی گردان ہے۔ یہ کس کی گردان ہے؟ فعل مضارع مجہول کی گردان ہے، جو آپ نے پڑھا یہاں پہ، فعل مضارع مجہول کی گردان ہے، یہ ہے گردان فعل مضارع مجہول کی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو بچوں ہم نے فعل مضارع مجہول کی گردان یہاں پہ سیکھ لیا، اس کے معنی بھی سیکھ لیے اور اس کا کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے ضمیر کے ساتھ، یہ بھی ہم نے جان لیا۔ اب اس کے بعد کا بچوں حصہ جو ہے لیسن کا، وہ ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے ماذا یشرب، ماذا یشرب، یہ دیکھ لیجئے بچوں پہلا سوال کہاں ہے، یہ ہے پہلا سوال، ماذا یشرب، کیا پیا جاتا ہے، ماذا یشرب، کیا پیا جاتا ہے۔ اس کا جواب تلاش کرنا آسان ہے، آپ اسی لیسن میں اپنے ادھر ٹیکسٹ کی طرف چلے جائیے، کیا پیا جاتا ہے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بچوں یشرب عصیر البرتقال، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے یشرب عصیر البرتقال، کیا مطلب ہوا؟ سنترے کا جوس پیا جاتا ہے، یشرب عصیر البرتقال، سنترے کا جوس پیا جاتا ہے۔ تو ماذا یشرب، کیا پیا جاتا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا بچوں؟ اس کا جواب ہوگا یہ یشرب، اس کا جواب کیا ہوگا؟ یشرب عصیر البرتقال، یہ ہے اس کا جواب۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد اگلے سوال کو دیکھیے، اگلا سوال ہے من یضرب فی المیدان، من یضرب فی المیدان، سوال دیکھیے کہاں ہے بچوں، یہ دیکھیے سوال من یضرب فی المیدان، من یضرب فی المیدان، میدان میں کس کی پٹائی کی جاتی ہے، میدان میں کون مارا جاتا ہے، من یضرب فی المیدان، میدان میں کون مارا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس کا جواب بھی آپ اپنے ٹیکسٹ سے تلاش کر سکتے ہیں، آپ کے ٹیکسٹ میں کیا ہے، یضرب الجانی فی المیدان، آپ یہاں دیکھ لیجیے اپنے ٹیکسٹ میں، آئیے یہ دیکھیے یہ ٹیکسٹ ہے آپ کا، اور یہ ٹیکسٹ جو ہے آپ دیکھیے کہاں پہ ہے، یہ دیکھیے یضرب الجانی فی المیدان ہے، دیکھ لیجیے کیا ہے، یہ دیکھیے یضرب الجانی فی المیدان، مجرم کو میدان میں مارا جاتا ہے، مجرم کی پٹائی کی جاتی ہے میدان میں۔ ٹھیک ہے بچوں، من یضرب فی المیدان، میدان میں کس کی پٹائی کی جاتی ہے، میدان میں کون مارا جاتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے، یضرب الجانی فی المیدان، مجرم کو مارا جاتا ہے میدان میں، مجرم کی پٹائی کی جاتی ہے میدان میں۔ اب اگلا سوال آپ دیکھ لیجئے، اگلا سوال ہے بچوں ماذا یقطف فی الحدیقۃ، ماذا یقطف فی الحدیقۃ، یہ دیکھ رہے ہیں سوال کہاں ہے، یہاں ہے ماذا یقطف فی الحدیقۃ، یہ ہے سوال، سوال نمبر نہیں اس سے پہلے ایک سوال چھوٹ گیا بچوں، اس کو پہلے اس سوال کو لے لیجئے، ماذا یکتب بالقلم، سوال کیا ہے، ماذا یکتب بالقلم، یہ ہے سوال، ماذا یکتب بالقلم، قلم سے کیا لکھا جاتا ہے، سوال کیا ہے، قلم سے کیا لکھا جاتا ہے، ماذا یکتب بالقلم، قلم سے کیا لکھا جاتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں یکتب الرسالۃ بالقلم، قلم سے خط لکھا جاتا ہے، یکتب القصۃ بالقلم، قلم سے اسٹوری لکھی جاتی ہے، یکتب الکتاب بالقلم، قلم سے کتاب لکھی جاتی ہے، یکتب الدرس بالقلم، قلم سے سبق لکھا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے اکارڈنگلی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا جواب جاننے کے لیے آپ ٹیکسٹ کی طرف آئیے اور ٹیکسٹ میں دیکھیے انہوں نے کیا بتایا ہے،
بہت آسان ہے. یہ دیکھیے ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے, تکتب الرسالۃ بالقلم. یہ جواب یہاں دیکھیے بچوں, تکتب الرسالۃ, یہ ہے تکتب الرسالۃ, یہ تکتب الرسالۃ خط لکھا جاتا ہے, اور یہ بالقلم یہاں پہ ہے, بالقلم قلم سے خط لکھا جاتا ہے. تو ماذا یکتب بالقلم, قلم سے کیا لکھا جاتا ہے, تو تکتب الرسالۃ بالقلم, قلم سے خط لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. نیکسٹ کوشچن, جیسا کہ آپ نے جانا, نیکسٹ کوشچن کیا ہے, ماذا یقطف فی الحدیقۃ, باغ میں کیا توڑا جاتا ہے. قطف یقطف کا مطلب توڑنا. ماذا یقطف, کیا توڑا جاتا ہے, فی الحدیقۃ, باغ میں کیا توڑا جاتا ہے. تو اس کا جواب آپ آسانی جان سکتے ہیں اپنے لیسن میں. یہاں آپ اوپر آئیے, جو ٹیکسٹ آپ نے پڑھا ہے اس ٹیکسٹ میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ. یہ دیکھیے, تقطف الوردۃ, توڑا جاتا ہے گلاب, فی الحدیقۃ, باغ میں. یہ دیکھیے, یہ ہے نا, دیکھ لیجیے. ٹھیک, تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ, گلاب توڑا جاتا ہے باغ میں. تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ, باغ میں گلاب توڑا جاتا ہے. ماذا تقطف فی الحدیقۃ, باغ میں کیا توڑا جاتا ہے, تو تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ, باغ میں گلاب توڑا جاتا ہے. اب اگلا کوشچن آپ دیکھ لیجیے بچوں. اگلا کوشچن ہے, متی یغلق الباب, متی یغلق الباب, دروازہ کب بند کیا جاتا ہے. دیکھ لیجیے سوال کہاں ہے, یہاں دیکھ لیجیے. متی یغلق الباب, متی یغلق الباب. سوال نمبر 5, متی یغلق الباب, دروازہ کب بند کیا جاتا ہے. متی, کب, یغلق, بند کیا جاتا ہے, الباب, دروازہ. متی یغلق الباب, دروازہ کب بند کیا جاتا ہے. اس کا جواب آپ اپنے ٹیکسٹ میں تلاش کیجیے کیا ہے. اس کا جواب ہے یغلق الباب فی اللیل. دیکھیے, یغلق الباب فی اللیل, دروازہ رات میں بند کیا جاتا ہے. یغلق الباب فی اللیل, یہاں ہے بچوں, یغلق الباب فی اللیل, یہاں یغلق الباب فی اللیل, دروازہ رات میں بند کیا جاتا ہے. متی یغلق الباب, دروازہ کب بند کیا جاتا ہے. یغلق الباب فی اللیل, دروازہ کب بند کیا جاتا ہے, دروازہ رات میں بند کیا جاتا ہے. اگلا کوشچن دیکھیے بچوں. اگلا کوشچن ہے متی, کوشچن نمبر 6 ہے, متی یفتح الدکان. یہ دیکھیے کوشچن, متی یفتح الدکان, دکان کب کھولی جاتی ہے. متی یفتح الدکان, دکان کب کھولی جاتی ہے. تو دکان آپ کب کھولی جاتی ہے. یفتح الدکان, یفتح الدکان کب کھولی جاتی ہے. فی الصباح, صبح دکان کھولی جاتی ہے. یا جو بھی آپ کے ٹیکسٹ میں دیا ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ ٹیکسٹ میں دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے. متی یفتح الدکان, یفتح الدکان فی الصباح, بالکل ایگزیکٹ وہی ہے. یفتح الدکان, یہاں دیکھیے, یفتح الدکان, یہ ہے یفتح الدکان, یہاں دیکھ لیجئے, یفتح الدکان, دکان کھولی جاتی ہے. فی الصباح, فی الصباح, صبح میں. یفتح الدکان فی الصباح, دکان صبح میں کھولی جاتی ہے. کیا ہے بچوں, یفتح الدکان فی الصباح, یہاں یفتح الدکان فی الصباح, یہ فی اور یہ الصباح, یفتح الدکان فی الصباح, دکان صبح میں کھولی جاتی ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد اگلا کوشچن آپ دیکھ لیجئے. اگلا کوشچن, کوشچن نمبر 7 ہے, متی یطرق الباب, دروازے کو کب کھٹکھٹایا جاتا ہے. یہاں دیکھیے کوشچن نمبر 7, یہ متی یطرق الباب, دروازے کو کب کھٹکھٹایا جاتا ہے. متی مانے کب, اور یطرق مانے کھٹکھٹایا جاتا ہے, الباب کے مانے دروازہ, دروازے کو کب کھٹکھٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. متی یطرق الباب, دروازے کو کب کھٹکھٹایا جاتا ہے. تو اس کا جواب ہے بچوں دیکھ لیجئے, یطرق الباب فی المساء, دروازے کو شام میں کھٹکھٹایا جاتا ہے. مساء کے معنی شام. یطرق الباب, یہاں دیکھ لیجئے بچوں, یطرق الباب فی المساء, دروازے کو شام میں کھٹکھٹایا جاتا ہے. یطرق الباب فی المساء, دروازے کو شام میں کھٹکھٹایا جاتا ہے. اگلا کوشچن دیکھیے بچوں, سوال نمبر 8 ہے, یہ دیکھ لیجئے سوال نمبر 8 ہے, این یقبل الطلب, این یقبل الطلب, اپلیکیشن کہاں منظور کی جاتی ہے. یہ این یقبل الطلب, اپلیکیشن کہاں منظور کی جاتی ہے. این یقبل الطلب, یہ سوال ہے. این کہاں, یقبل قبول کی جاتی ہے, منظور کی جاتی ہے. الطلب درخواست, درخواست, درخواست کہاں منظور کی جاتی ہے, درخواست کہاں قبول کی جاتی ہے. تو اب اس کا جواب کیا ہوگا, یقبل الطلب, یقبل الطلب
فی المکتبی، یکتب الطلب، یقبل الطلب فی المکتبی، اپلیکیشن آفس میں کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے. ٹھیک ہے بچوں. جی بچوں، تو متا یقبل الطلب، وہ اپلیکیشن کب منظور کی جاتی ہے؟ یہاں دیکھ لیجئے یقبل الطلب، این یقبل الطلب، اپلیکیشن کہاں منظور کی جاتی ہے؟ تو دیکھ لیجئے یقبل الطلب اپلیکیشن منظور کی جاتی ہے فی المکتب، آفس میں، آفس میں اپلیکیشن منظور کی جاتی ہے. اب اس کے بعد کا کوشچن جو ہے، کوشچن نمبر 9 جو ہے بچوں، وہ دیکھ لیجئے این یدرس الکتاب، کتاب کہاں پڑھی جاتی ہے؟ این یدرس الکتاب، کتاب کہاں پڑھی جاتی ہے؟ یہ دیکھ لیجئے این یدرس الکتاب، کتاب کہاں پڑھی جاتی ہے؟ کتاب کہاں پڑھی جاتی ہے؟ تو یدرس الکتاب فی المدرسۃ، کتاب مدرسے میں، اسکول میں پڑھی جاتی ہے. یدرس الکتاب فی المکتبۃ، کتاب لائبریری میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو اسی طرح سے کوشچن نمبر 11 جو ہے، کوشچن نمبر 9 چھوٹ گیا ہے. کوشچن نمبر 9 کو دیکھ لیں. من یحمد، کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ من یحمد کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ من یحمد کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ یہ ہے سوال. من یحمد کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو آپ اپنے ٹیکسٹ میں دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، کس کی تعریف کی جاتی ہے. ویسے آپ کہہ سکتے ہیں یحمد المجتہد، محنتی کی تعریف کی جاتی ہے. یہاں پہ ہے یحمد الناجح فی الامتحان، یحمد الناجح فی الامتحان، امتحان میں کامیاب ہونے والی کی تعریف کی جاتی ہے. دیکھ لیجئے بچوں، یحمد الناجح فی الامتحان، امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے. یہاں کیا ہے؟ یحمد الناجح فی الامتحان، امتحان میں کامیاب ہونے والی کی تعریف کی جاتی ہے. اس کے بعد آخری کوشچن ہمارا بچ جاتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آخری کوشچن ہے بچوں، این یرفع النداء، این یرفع النداء، ندا کہاں بلند کی جاتی ہے؟ صدا کہاں بلند کی جاتی ہے؟ پکار کہاں بلند کی جاتی ہے؟ یعنی اذان کہاں دی جاتی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں یرفع النداء فی المسجد، اذان مسجد میں دی جاتی ہے، صدا مسجد میں بلند کی جاتی ہے، پکار مسجد میں بلند کی جاتی ہے. تو بچوں یہ تھا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا. اب باقی کا پورشن ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. بیٹھیں گے نا.